باقی اگر آپ یہ رسک لیں گے کہ آپ ڈائریکٹ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں تو سر آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پہ تو آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ صرف بیان کر دیں 295C کنفرم ہے. آپ قرآن حکیم میں ایسی درجنوں آیا، اگر آپ کہتے ہیں تو حصول برکت کے لیے میں ایک آدھ بیان کر دوں. ایک پہلے دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہاں جی، ان میں بولا کہ نہ بولا، ایک آیت بولنے لگا جے. اور یہ میرا جو دعویٰ ہے نا کہ یہ آیت آپ پاکستان میں کروڑوں لوگوں کے سامنے اس کا ترجمہ کر کے نہیں بتا سکتے، وہ آپ کا گلا کاٹیں گے کیونکہ ان کا عقیدہ اس کے خلاف ہے. یہ آیت ان کو پیش کریں اور انہیں کہیں کہ آپ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ کنز الایمان نکالیں اور اس کا ترجمہ اس میں سے پڑھیں. ہم نہیں کہتے کہ ہم آپ کو ترجمہ کر کے بتاتے، ترجمہ آپ خود کریں، اس میں سے پڑھیں، کیونکہ احمد بریلوی صاحب کا تو عشق رسول جسٹیفائی ہے نا آپ کے نزدیک، تو انہوں نے تو غلط ترجمہ نہیں کیا ہوگا. بہرحال ہم آپ کو ترجمہ جو عربی لنگوسٹک میں بنتا ہے وہ کر دیتے ہیں. آپ کو کوئی فرق نظر آئے تو آپ ہماری اصلاح کر سکتے ہیں. یہ ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم یہ اعلان کر دو، فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا. تو کسی کو نفع نقصان کیا دینا؟ الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یعنی یہ تکوینی امور کا مالک اللہ ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، یہ آیت وہی چل، اگر میں غیب خود جان لیتا. خود نہیں میں جان سکتا جب تک اللہ وحی نہ کرے. وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں آیا نا کہ یہ اللہ کی شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو غیب پر مطلع کرے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے غیب کی خبر کے لیے، یعنی وہی کے ذریعے بتاتا ہے. غیب کی خبر کوئی یہ علم کوئی کمپیٹنسی نہیں کہ کوئی شخص حاصل کر لے. مثلا آپ تندور میں روٹیاں لگانا یہ سیکھ سکتے ہیں، ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں، لیکن علم غیب کوئی کمپیٹنسی نہیں کہ کوئی شخص سیکھ لے. اور اسی طرح کی ایک مثال بچے کے حوالے سے کہ بچے کے لیے جو دودھ کا اترنا ہے وہ ماں کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اپنے اختیار سے نہیں یہ کر سکتی. تو اللہ طرف ہمارا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ اگر میں خود غیب جان لیتا لستکثرت من الخیر، تو میں اپنے لیے بہت سارا خیر جمع کر لیتا. ظاہر ہے جب آپ کو مستقبل کا پتہ چل جائے کہ یہ ہونے والا ہے تو آپ ہر خطرے کو فورسی کرتے ہوئے اس کے لیے کوئی ریمیڈی کر لیں گے. اس کی ایکسپلینیشن پھر ساتھ ہی اللہ نے اسی آیت میں کر دی، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. مثلا اگر کوئی شخص یہ جان لے، یعنی اس کو آپ سمجھ لیں کہ جنید جمشید صاحب کو اگر یہ پتا ہوتا کہ میں اس فلائٹ میں بیٹھوں گا تو یہ اسلام آباد نہیں لینڈ کرے گی، یہ آخرت میں جا کے لینڈ کرے گی، تو وہ سوار ہوتے نہیں. اور سوار ہونا کوئی عقل مندی بھی نہیں تھی کیونکہ جان بچانا فرض ہے. تو نبی الاسلام سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا نا خود سے، اللہ جتنا بتاتا ہے وہ تو ٹھیک، تو میں اپنے لیے خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف کبھی نہ پہنچتی. یعنی نبی الاسلام کو اگر یہ پتا ہوتا کہ غزوہ احد میں چند اصحاب کے نبی الاسلام کی فرمان سے روگردانی کرنے کے سبب میرے بھی دانت شہید ہو جانے ہیں، تو نبی الاسلام پہلے ہی فورسی کر لیتے اس مسئلے کو کہ یہ ہونے والا ہے. تو نہیں ہوا ایسا. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں ڈر سنانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں. یعنی جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں ڈرا رہا ہوں کہ تمہیں پکڑ ہوگی اللہ کے حضور، اور جو اللہ کے تابع فرمان ہیں ان کے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں کہ تمہیں اللہ کے حضور انعام ملنے والا ہے. لقوم یؤمنون،
اور یہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں، جو نہیں ماننا چاہتا دفع ہو جائے۔ اب میں یہ دوبارہ سے اس آیت کو پڑھ کے صرف سلیس ترجمہ کرنے لگوں، اور مجھے بتائیں کیا پاکستان کے کسی چوک میں کھڑے ہو کے کوئی سپیکر میں قرآن کا یہ ترجمہ بیان کر سکتا ہے؟ ہزاروں ممتاز قادری نہ آگے اسے درجہ شہادت پہ فائز کرنے کے لیے، تو آپ مجھے پکڑ لیجیے گا۔ آ رہا ہے یہ میلاد کا مہینہ، آپ ہمت کریں 12 ربیع الاول کو آپ یہ آیت ترجمے کے ساتھ لگا دیں کسی چوک میں کہ نبی تم فرماؤ کہ میں تو اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ میرے لیے چاہے، اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا اس قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہے، جو بات ماننا چاہے۔ ہاں یہ کر کے بتائیں، سارے بابے فارغ جی۔ لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن میں یہ بات آ رہی ہے کہ نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے کسی کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بابت شاہی کوئی نہیں۔ ہاں مزہ ہے، تو لوگ پھر یہ کہیں گے بابت شاہی کوئی نہیں۔ تو پیغمبر کی اگر انہوں نے مان لی ہوتی نا تو یہ سارے بابے فارغ ہو جاتے۔ لہذا کسی حد تک یہ جسٹیفائی ہے جو کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ ان کے وہ عقائد پھر جو جس کو وہ عقائد کلیم کیے میں وہ فارغ ہو جائیں گے، آپ وہ پیش ہی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ بزرگوں کے لیے، اماموں کے لیے معصومیت کا عقیدہ لے کے بیٹھے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں بزرگوں اور اماموں کی معصومیت تو چھوڑ دیں، آپ ذرا پہلے انبیاء کی معصومیت ثابت کریں قرآن سے جو آپ نے کلیم کی ہوئی، تو پھر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوں گے۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا نہیں ہوئی؟ انبیاء کے بارے میں معصومیت صرف یہ ہے کہ انبیاء گناہ کبیرہ نہیں کرتے، گناہ صغیرہ نہیں کرتے، گناہ والا کام وہ نہیں کریں گے، لیکن ایسا عمل ان سے سرزد ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کی شان کے لائق ان سے پسند نہیں فرما، اسی کو آپ خطا کہتے ہیں۔ ہاں بعض اوقات انجانے میں کوئی ایسا کام بھی ہو سکتا ہے جو بہت بڑے لیول کا ہو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کی کسی عدالت میں بھی اگر مکہ مارنے سے بندہ مر جائے تو اس کے اوپر قتل کا مقدمہ نہیں بنتا، کیونکہ یہ انسٹرومنٹ نہیں بندہ مارنے کا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے ہی بندہ مرا ہے، تو انہوں نے مارنے کی نیت سے یہ نہیں کیا۔ پھر بھی آپ قرآن میں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا، انہوں نے اللہ سے اس سے بھی معافی مانگی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ میں حضرت نوح علیہ السلام کو کنڈیم کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے معافی مانگی، وہ الفاظ بھی نہیں آپ پبلک کو بتا سکتے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں سورہ توبہ میں آیا کہ اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان منافقین کے بہانے کیوں سن کے انہیں جانے دیا، غزوہ تبوک سے یہ بھاگ رہے تھے، اللہ آپ کو معاف کرے۔ ابھی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اتنے سخت الفاظ آئے کہ اگر وہ ایک آیت پہلے نازل نہ ہوئی ہوتی تو ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عذاب دیتے جو آپ لوگوں نے غزوہ بدر کے قیدی جو ہیں قتل کرنے کی بجائے فدیہ لے کے چھوڑے۔ اور یہ تو ایسا مقام ہے کہ بریلویوں کے سب سے بڑے موجودہ دور کے عالم دین فوت ہو چکے ہیں، پیر کرم شاہ صاحب الازہری جو جسٹس بھی تھے، الازہر یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے اور وہاں کے پوزیشن ہولڈر تھے، اور ان کے مدرسے کو آج بھی 4 سیٹیں کوٹے کی ملتی ہیں الازہر یونیورسٹی مصر کے اندر، اتنا وہ ان کا ریکارڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے ترجمے میں یہاں لکھا کہ اے نبی تمہاری اجتہادی خطا کی بنا پہ ایسا ہوتا ہے، اجتہادی خطا انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے۔ تو جب انبیاء اکرام کے بارے میں قرآن میں یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہوں، پھر ہم یہ بات کہنے میں کیا حق مجارم نہیں ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں ہے کہ نہیں؟ ویسے اگر یہ میرا جملہ آپ کاٹ لیں تو وہ تو لوگوں کو
یعنی دھواں نکلے گا. لیکن جب وہ قرآن کے بعد یہ جملہ بولیں گے کہ یار صحیح کہہ رہے ہیں, دو چار اور ساڑھی طرفوں بھی کہے پنجابی بھی, تو یہ کتابوں کا خدا ہے جی.